سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ فراہم فرمائے گا اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے حتی لا تعلم شمالہ ما صنعت یمینہ، کہ جب وہ دائیں ہاتھ سے دے رہا ہوتا ہے تو اسے کہ بائیں ہاتھ کو بالکل پتہ ہی نہیں چلتا، اسے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس مختصر جملے کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اور اتنے خفیہ طریقے سے خرچ کرے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ حالانکہ یہ نیچرل بات ہے، جب بندہ اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کو کچھ دے رہا ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ بھی دیکھ رہا ہو تو کم از کم سامنے والا آدمی جس کو آپ دے رہے ہیں وہ تو ضرور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن دراصل اس حدیث کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ آدمی جب اللہ کے راستے میں کسی کو کچھ دے رہا ہو تو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پیش نظر کوئی واہ نہ ہو، کوئی سخی کہلانے کا منصب اس کے سامنے نہ ہو۔ ہماری زندگی کے اندر ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا منشا، ان کا مقصد، ان کی منزل اور ان کی جستجو یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اس کے بارے میں واہ کریں، لوگ اس کے بارے میں کہیں کہ کیا ہی آدمی ہے جو لاکھوں کروڑوں انسانوں پر خرچ کر رہا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی منشا، اگر اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اسے سخی کہیں، لوگ اس کو اچھا کہیں، لوگ اس کو خرچ کرنے والا کہیں، تو اسے قیامت کے دن کوئی جگہ نہیں ملے گی، کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دے لیکن اس کا مقصد یہ ہو کہ لوگ اس کو سخی کہیں، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی اس انفاق کو قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جب ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں جو جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ دیکھیے میں یہ لاکھوں روپے دے رہا ہوں لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے۔ میں اس حوالے سے اپنے بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں کہ جب انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ اس بات کی شرط رکھتے ہیں کہ نہ ہمارا نام آنا چاہیے، نہ ہمارے نام کی رسید کٹنی چاہیے، یہ خالصتاً میں یہ اللہ کے لیے آپ کو دے رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اتنا خفیہ طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو تو اس کی جزا، اس کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت کا روز جب انسان کانپ رہا ہوگا، تڑپ رہا ہوگا، بلک رہا ہوگا، جب سورج بالکل قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، گرم ہوگی، انسان ننگا ہوگا، اسے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہوگا، اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہوگا، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جن کی میزبانی خود فرمائے گا، اس میں سے ایک یہ آدمی بھی ہے جو اس طریقے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم